الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا خالق عز و جل کے لیے جو کن کی طاقت رکھتا ہے۔ انگنت بار درود و سلام سرور کائنات رحمت دو جہاں حبیب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ ناظرین، 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں رحمت رمضان نشریات کا خصوصی پروگرام درس قرآن آپ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، کل کے درس میں دعا سے متعلق چند گزارشات میں نے عرض کی تھیں کہ کسی بھی مومن کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہوتی ہے، اور دعا عبادت ہے، اور عبادت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہوتی، اس لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے دعا بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ناظرین اکرام، اصحاب کہف کون تھے؟ ان کا زمانہ کیا تھا؟ ان کے نام کیا تھے؟ اور وہ کہاں رہتے تھے؟ اس کے بارے میں قرآن کریم نے کوئی بھی وضاحت پیش نہیں کی۔ جو ضروری اور بنیادی باتیں تھیں انہی کا تذکرہ قرآن کریم نے کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ فرمایا، اور پھر اسی طرح رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بارے میں کوئی وضاحت نہیں فرمائی۔ مختلف مفسرین نے ان کا زمانہ، ان کے نام، ان کی عمریں اور ان کے علاقے کا ذکر کیا ہے۔ ناظرین کرام، ہم بھی چونکہ یہ تاریخی باتیں ہیں، ان سے ہٹ کر مقصودی بات کی طرف آتے ہیں، اور میں آپ کے سامنے اصحاب کہف کے بارے میں جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اصحاب کہف یہ چند نوجوان تھے، نوجوانوں کی ایک جماعت۔ ناظرین اکرام، نوجوان کسی بھی معاشرے میں اس معاشرے کی ایک اکائی ہوتے ہیں۔ کسی بھی معاشرے کا سدھار اور بگاڑ انہی نوجوانوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ نوجوان جب کسی اچھی راہ پہ چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کتنے عزیز اور کتنے پسند ہوتے ہیں، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بوڑھا اور ایک جوان جب دونوں اللہ کے حضور توبہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو بوڑھے کی توبہ پر نوجوان کی توبہ کتنی وزنی ہوتی ہے۔ اصحاب کہف چند نوجوان تھے، اور جس ماحول اور جس معاشرے میں رہ رہے تھے اور جو وہاں کا بادشاہ تھا اس کا نام تھا دقیانوس۔ اب یہ دقیانوس بادشاہ جو تھا یہ مشرک تھا، شرک کرتا تھا، اور پوری قوم جو تھی وہ شرک کے اندر مبتلا تھی۔ اپنے ہاتھوں سے بت تراش کر، اپنے ہاتھوں سے ان کی شکلیں بنا کر، اپنے ہاتھوں سے
ان کے نئے نقش بنا کر پھر انہی سے اپنی مدد مانگتے تھے اور انہی کے سامنے دست سوال کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین جب کسی کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو پھر قوم، پھر علاقے، پھر معاشرے، ناظرین کرام اس کے پابند نہیں بنتے، اس کو پابند نہیں کر سکتے، چونکہ ہدایت میرے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتے ہیں تو میرا اللہ راستے کھول دیتا ہے۔ ان کے لیے بھی ایسا ہی ہوا، باوجود یہ کہ جس ماحول میں تھے، جن کے گھروں میں تھے، وہاں پر شرک عام تھا، اپنے ہاتھوں سے تراش تراش کر اپنی مشکل کشا اور معبود بنا رکھے تھے، انہی پر جمے ہوئے تھے، اپنی حاجات میں، اپنی مشکلات میں انہی کے سامنے جا کے روتے تھے۔ ناظرین کرام، ایک سال جب ان کا سالانہ میلہ جاری تھا اور قوم کے لوگ ایک بہت بڑے میدان میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر کی پکار کر رہے تھے، تو ایسے میں اسی لشکر سے ایک نوجوان الگ ہوا، انہی لوگوں میں سے ایک نوجوان الگ ہوا اور الگ ہو کر ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گیا اور قوم کی اس حالت کو دیکھ کر کڑنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کے پاس ایک اور نوجوان آ کے بیٹھا۔ اب دونوں نے آپس میں قطعاً کوئی بات نہیں کی، لیکن دونوں اس فعل کو اچھا محسوس نہیں کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک اور نوجوان آیا، پھر ایک اور نوجوان آیا، پھر ایک اور نوجوان آیا۔ بعض مفسرین نے 5، بعض نے 7 ان کی تعداد ذکر کی ہے۔ اب یہ نوجوان جب وہاں بیٹھے اور کسی نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، تو ان میں سے ایک نے بالآخر ہمت کی اور آپس میں بات کرتے ہوئے کہا، دوستو دیکھو، کوئی بات تو ہے جس نے ہمیں ان سب سے الگ کر کے یہاں پہ لا کے بٹھا دیا۔ کیا ہم میں سے کوئی یہ بتانا پسند کرے گا کہ وہ اتنی بھیڑ سے الگ ہو کر یہاں آ کے کیوں بیٹھا ہے؟ کوئی تو وجہ ہے جو ہم یہاں پہ سارے کے سارے جمع ہو گئے ہیں، کوئی تو وجہ ہے جو ہم یہاں آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ ایک نوجوان ہمت کی اور اس نے کہا، یار بات یہ ہے کہ میں تو ان سے الگ ہو کے اس لیے بیٹھا ہوں کہ میری عقل یہ بات تسلیم نہیں کر رہی کہ ہم اپنے ہاتھوں سے بنا کر انہی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں جو خود بننے میں ہمارے محتاج ہیں، وہ ہماری محتاجی کیسے دور کریں گے؟ ہمیں اللہ واحد کی عبادت کرنی چاہیے۔ ناظرین اکرام، بس یہ بات کرنی تھی کہ سب نوجوانوں کے چہرے کھل اٹھے، ہلکی ہلکی مسکراہٹ سب کے چہروں پہ آئی۔ ہر ایک نے یہ سمجھا تھا کہ شاید میں ہی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت ہے کہ اللہ نے سب کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا۔ اب یہ نوجوان الگ تھلگ ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ دقیانوس چونکہ ایک متشدد اور متعصب مذہبی شخصیت تھی، اور باقاعدہ طور پر دقیانوس اپنے سپاہی، اپنے مخبر بھیجا کرتا تھا کہ اپنی سلطنت کے اندر جا کے چیک کر کے آؤ کہ خصوص بالخصوص حکومت کی بغاوت کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا تو نہیں جو ہمارے مذہب کی بغاوت کر رہا ہے۔ بہت جلد ناظرین کہتے ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت سے نواز دیتا ہے، اس کا پھر ایمان جب بڑھتا ہے، اللہ کریم بھی فرماتے ہیں، نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے میرے محبوب، ہم آپ کو ایک سچی خبر دیتے ہیں، ایک اچھا واقعہ سناتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا، کچھ نوجوان تھے جو ایمان لائے، وزدناہم ہدی، اور میں نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایمان کی شمع جب جلتی ہے
تو پھر وہ اس کی روشنی کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ سورج جب نکلتا ہے تو کوئی بادل اس کا راستہ نہیں روک سکتا۔ اگر ایک طرف سے کوئی آ جائے ٹکڑا تو دوسری طرف سے نمودار ہو جاتا ہے۔ ایمان اور عقیدہ توحید بھی ایسی چیز ہے جو چھپائے نہیں چھپتی۔ سو ایسا ہی ہوا کہ بہت جلد پورے علاقے کے اندر ان نوجوانوں کا ایک شور پڑا اور بادشاہ تک یہ خبر پہنچی کہ وہ نہ صرف یہ کہ وقت کے بادشاہ کے مخالف ہیں، یہ چند نوجوان ہیں جو ہمارے مذہب کی بھی مخالفت کر رہے ہیں، بادشاہ وقت کی بھی مخالفت کر رہے ہیں، ان کا سدباب ہونا چاہیے۔ بادشاہ نے اپنے کرندے بھیجے، جاؤ انہیں گرفتار کر کے لاؤ۔ ناظرین کرام، بادشاہ کی جب فوج وہاں پہنچتی ہے، اتفاق سے وہ اس وقت سارے نوجوان ایک ہی جگہ پر اللہ رب العالمین کی عبادت فرما رہے تھے، اللہ کے سامنے رو رہے تھے، اللہ کی دی ہوئی نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی اور بادشاہ کے سامنے انہیں پیش کیا گیا۔ دنیا میں بہت سے لوگ گرفتار ہوتے ہیں، بہت سے جرم ہوتے ہیں، بہت سی خطائیں ہوتی ہیں، لوگوں پہ بغاوت کے کیس بھی بنتے ہیں، لوگوں پہ قتل کے کیس بھی بنتے ہیں، زنا، چوری اور شراب کے کیس بھی بنتے ہیں، اور پھر انہیں پکڑ کر قاضی کے سامنے لایا جاتا ہے، بادشاہ کے سامنے لایا جاتا ہے۔ لیکن سبحان اللہ، یہ کیسے قیدی تھے کہ جنہوں نے کسی کی زمین نہیں ہتھیائی، کسی پہ ظلم نہیں کیا، کسی کو قتل نہیں کیا، بلکہ صرف انہیں اس جرم میں گرفتار کر کے پیش کیا گیا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ واحد کی عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، اور ہم یہ قطعاً ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ جنہیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے وہ ہماری حاجت روائی اور مشکل کشائی کیسے کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک اور بھی ایسا لشکر ہے جسے گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، اور وہ لشکر میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کا لشکر تھا۔ حبشہ کی سرزمین پر شاہ حبشہ کے سامنے انہیں پیش کیا گیا تھا۔ تب بھی حالات کچھ ایسے تھے، اور حضرت یہ اصحاب کہف جو تھے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا قافلہ اور اصحاب کہف کا قافلہ، یہ بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے، اور بادشاہ ان سے جو سوال کرتا ہے، بادشاہ انہیں کیا کہتا ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ یہیں سے کل سٹارٹ لیں گے کہ ان نوجوانوں کو گرفتار کر کے جب بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ نے کیا کہا اور ان نوجوانوں نے اس کی بات پر کیا جواب دیا۔ 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔